بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے عید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں دو رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زاہد صاحبہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے آقا کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے الوداع ہونے آیا تو ان کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے خطالہ مکان ان کی تنظیم اور تقریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، چونکہ صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت جوان تھا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت ہی نیک اور سیرت و پابند شریعت اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھ میں بلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدائے تعالیٰ عادل ہے۔ عورت نے شبت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ عمل سے واقف ہوئی تو وہ اس کو صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچایا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ عمل بھی صحابت ہی کا ہے۔ ایک رات جبرا مجھ سے زنا کیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے صحابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سے خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہیل چیل پڑ گئی۔ جب یہ وحشتناک خبر امیر المومنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح رہنے دے۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئی اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کے باپ میں۔ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصل واقعہ کیا ہے اور یہ عمل کس کا ہے؟ وہ بولی، صحابت کا اور خلیفہ زمان کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی، وہ اپنے قول پر اصرار کرتی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم ایسا لٹھیا اور گاڑے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بے حکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا، بتا کہ تو کس شخص کا لطفہ ہے۔ وہ زیور کا ڈبہ صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وصیہ خیر المرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا لطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ، اس صاف ستھرا معجزہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اسباب نے نہایت عاجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ نیم عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ ان حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایتی لطف اور مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خلاصی کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، لطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر امیر المؤمنین کے دونوں ابرو کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دست مبارک اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لخت بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔